أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کے شروع میں خلاصے میں آپ نے سنا تھا، اس صورت میں اللہ مشرکین کی دو رسموں کی تردید بیان فرمائیں گے۔ پہلی رسم یہ تھی کہ اگر اس زمانے کے اندر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا یا بہن کہہ دیتا تھا، بیٹی کہہ دیتا تھا، پھر اس کو پھر حقیقی ماں، حقیقی بہن، حقیقی بیٹی سمجھا کرتا تھا۔ اللہ نے اس رسم کی بھی تردید فرمائی۔ دوسری رسم یہ تھی، اس زمانے کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیتا تھا نا، تو اس کی پھر بیوی اگر مطلقہ ہو جاتی یا وہ بندہ مر جاتا نا تو اس کے نکاح سے نکل جاتی، پھر اس بندے کے لیے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا تھا، وہ اس کو اپنے سگے بیٹے کی بیوی شمار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان دونوں رسموں کا رد فرمایا اور سورت کا خلاصہ اور دعویٰ یہ تھا، جس طرح بیوی کو بہن کہنے سے، ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، بہن نہیں بنتی، اسی طرح کسی کو منہ بولا بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ تو فرمایا جب نہ بیوی کو ماں کہنے سے نہ ماں بنتی ہے، نہ بیٹی بنتی ہے، نہ بہن بنتی ہے، اور اسی طرح نہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہنے سے بیٹا بنتا ہے، اسی طرح کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، دستگیر، غیب دان سمجھنے سے وہ غیب دان نہیں بنتا ہے۔ آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مائی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس کو بیان فرمائیں گے، پھر اس کے بعد ان کی طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو بیان فرمائیں گے۔ مختصراً حضرت زید کے بارے میں بھی سنیں اور مائی زینب کے بارے میں بھی سنیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے تھے، جس مذہب سے شروع میں سے چلے آ رہے تھے، وہ عیسائی مذہب تھا۔ ان کے والد کا نام آتا ہے حارثہ اور والدہ کا نام آتا ہے سعود۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، زید اس کا نام تھا۔ چھوٹے تھے، ماں ایک دن لے کر اپنے میکے چلی گئی، اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی، وہاں پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ڈاکو آئے، ڈاکوؤں نے ان کو اٹھایا اور بازار کے اندر لے گئے، ان کو آگے جا کر فروخت کر دیا۔ اب یہ ایک کے ہاتھ چڑھتے تو وہ اچھی قیمت ملتی تو وہ آگے بیچ دیتا، دوسرے کو ملتی تو وہ آگے بیچ دیتا، کرتے کرتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ دار تھا، حکیم بن حزام تھا، بھتیجا تھا، ان کے ہاتھ لگے، انہوں نے 400 درہم کے عوض حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور انہوں نے بطور تحفہ کے، بطور گفٹ کے
اپنی پھوپھی کو دے دیے۔ اور مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا جی، تو مائی صاحبہ نے بطور تحفہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جی۔ کیوں؟ حکیم بن حزام نے دیکھ لیا تھا یہ بندہ بڑا شریف ہے، بندہ بڑا دیانتدار ہے، امانت دار ہے، اور ہے بھی بڑا وفادار ہے، اور ہے بھی محنتی ہے، تو انہوں نے خریدا۔ خریدنے کے بعد اپنی پھوپھی کو گفٹ کیا، اور پھوپھی نے کیا کر دیا جی، ان کی جو پھوپھی تھی حضور کی بیوی تھی مائی خدیجۃ الکبریٰ، انہوں نے کیا کر دیا جی، حضور کو گفٹ کر دی۔ یہ واحد وہ عورت ہے نا جی، ایک خصوصیت بھی ہو جائے نا، ہم لوگ جب شادی کرتے ہیں نا جی، یا حضور نے باقی شادیاں بھی کی ہیں نا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، اپنی بیوی کو پہلی رات میں تحفہ دیتے ہیں۔ کوئی سونا دے دیتا ہے، کوئی انگوٹھی دے دیتا ہے، کوئی بالیاں دے دیتا ہے، کوئی لاکٹ دے دیتا ہے، کوئی ہار دیتا ہے، لیکن حضور کی یہ وہ بیوی تھی نا جس نے منہ دکھائی حضور کو دی تھی۔ ہم اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے منہ دکھائی دیتے ہیں نا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کیا جی، وہ امام الانبیاء 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین پیغمبر جیسے ہی اندر گھر میں داخل ہوا تو مائی خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ساری دولت حضور کو منہ دکھائی میں دی۔ ٹھیک، یہ مائی خدیجۃ الکبریٰ کی شان۔ اور اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور پیغمبر کی شان اور عظمت یہ ہے نا جی، پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کو توحید پہنچانا، لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اقرار کرنا، اور نمبر 3 لوگوں کو قیامت سے ڈراتے رہنا جی۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان نبوت کے مطابق ان کو آزاد فرمایا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، فرعون کے دربار میں آئے، پہلے آ کر توحید کا اعلان کیا، پھر رسالت کا اعلان کیا، پھر کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیلیوں کو میرے ساتھ بھیج، تو نے ان کو غلام بنا کر رکھا ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا۔ اب ظاہر بات ہے جی، ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہو، نئی نئی شادی ہو، اولاد تو ویسے بھی ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، ادھر ماں باپ غموں سے نڈھال ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہاں جی، بکتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، مکہ میں پہنچا۔ کچھ عرصے کے بعد بنو کلب کے کچھ لوگ آئے جی حج کرنے کے لیے، انہوں نے جب دیکھا نا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا، تو جب ان کو کہا آپ یہاں پر ہو، آپ کے ماں باپ وہاں پر پریشان ہیں، اور وہ آپ کو اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں، لہٰذا آپ اس طرح کرو، آپ ہمارے ساتھ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا جی، آپ ان کو جا کر کہہ دینا کہ میں اب اچھی جگہ میں ہوں، اچھے خاندان میں ہوں، اچھے لوگوں میں ہوں، ان کو جا کر بتا دینا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ بھئی ان کا بیٹا کیا جی زندہ ہے، سلامت موجود ہے۔ جیسے یہ لوگ وہاں پر گئے نا جی، تو انہوں نے جا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد کو حارثہ کو جا کر کہا کہ آپ کا بیٹا تو فلاں علاقے میں، فلاں جگہ میں، فلاں خاندان والوں کے پاس ہے۔ وہاں سے ان کے والد حارثہ اور ان کا چاچا کعب بن شرجیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اپنی وسعت کے مطابق انہوں نے معاوضہ دینا چاہ، مال و دولت دینا چاہ، کہا یا رسول اللہ آپ اس طرح کریں، زید کو آزاد کر دیں۔ تو زید نے کہا میں جاتا نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا زید تمہارے ماں باپ آئے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اگر یہیں پہ رہنا چاہتے ہو تب بھی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو والدین کو کہا پوچھو، زید جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ جی۔ تو جب زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں، میں حضور کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ ٹھیک ہے، حضور نے جب حضرت زید کی یہ وفا دیکھی نا جی، اور یہ محبت اور الفت دیکھا نا، یہ عشق اور جنون دیکھا نا جی، تو خاموش بیٹھے۔ باپ نے کہا زید ہم تجھے غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور تو کیا کرتا ہے جی، غلامی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے بھی پھر جوش مارا جی، باہر نکلے، حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے، ہاتھ پکڑ کر اوپر کیا، کہا آج کے بعد زید کیا ہے جی، میرا بیٹا ہے۔ لوگوں کے اب ماں باپ بھی خوش ہو گئی، وہ سمجھتے تھے کیا جی اس کو غلامی کی زندگی مل رہی ہے، لیکن نہ، یہاں پر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آزادی بھی مل گئی، اور کیا ہوا جی، لقب بھی مل گیا، نام بھی مل گیا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے جی، میرا بیٹا ہے جی۔ تب سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ پھر جب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا جی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ جن بچوں کے باپ کا آپ کو علم ہے نا جی، تو ان بچوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف کرو، اور ان کے باپ کا نام ساتھ میں لیا کرو۔ یہ تفصیل آپ نے پوری پیچھے سن لی ہے۔
پھر کیا ہوا جی؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ سے محمد کٹا اور زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ جیسی جوانی کو پہنچے، ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے میں ساتھ رکھا، اس کی دیکھ بھال کی، لوگوں کی محبت بھی اس کے ساتھ تھی، حضور کی محبت بھی تھی۔ اب جب جوان ہوئے تو حضور نے ان کی شادی کروانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کا انتظام کیا مائی زینب بنت جاش سے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائی زینب کے پاس گئے اور ان کے پاس ان کا بھائی بھی موجود تھا حضرت عبداللہ بن جاش۔ ان سے مشورہ کیا میں اس طرح زید کی شادی کروانا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بہن نے بھی اور بھائی نے بھی، مائی زینب نے بھی اور حضرت عبداللہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، یا رسول اللہ اس کے اوپر غلامی والا جو لیبل پہلے لگا ہوا تھا نا جی، تو اس کی وجہ سے شادی کا جواز نہیں بنتا جی۔ اور دوسری بات یہ ہے ہمارا خاندان بنو ہاشم ہے، لوگ کہیں گے کہ بنو ہاشم کی بیٹی اٹھا کر ایک غلام کو دے دی، اور آپ کو پتہ ہے جی عبد المطلب کی نواسی ہے، لوگ یہ کہیں گے غلام کو اٹھا کر دے دیے، لہٰذا رشتے کا جواز نہیں بنتا جی۔ ان کا حلیہ تھوڑا سا سن لیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا نہیں، قد ان کا درمیانہ تھا جی، نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے جی، اور اسی طرح ناک ان کی کیا تھی جی، تھوڑی سی پست تھی، نیچے کی طرف تھی، اور رنگ ان کا زیادہ گہرا تھا جی، ٹھیک ہے، گندمی تھا جی، ہوتا ہے نا ایک تو بالکل سیاہ کالا کو لوٹا ہوتا ہے، نہیں ایسے نہیں تھی، گندمی رنگ کے تھے۔ اور زبان کیا تھی جی، بڑی میٹھی تھی، بڑے شریفانہ تھے جی۔ ظاہر بات ہے جس بندے کو اتنی ٹھوکریں لگ کر یہاں پر پہنچو نا تو وہ بندہ پھر کتنا میٹھا ہوگا۔ اور ادھر مقابلے میں مائی زینب حسن کے اعتبار سے بے مثال تھی، سیرت بھی حسین و جمیل تھی، صورت بھی حسین و جمیل تھی، اور یہ تو رنگ ہو گیا۔ اور قد مبارک ان کا بھی درمیانہ تھا، نہ بہت زیادہ لمبی تھی نہ کیا تھی جی بہت زیادہ چھوٹی تھی، اور جسم کے باقی سارے اعضاء کیا تھے جی متوازن تھے، لیکن ایک کمال تھا جی، زبان کی انتہائی تیز تھی۔ خیر ادھر اللہ کے پاک پیغمبر نے مائی زینب سے مشورہ کیا، حضرت عبداللہ سے مشورہ کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا جی۔ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر لینا تو پھر اس فیصلے سے ہٹنا نہیں چاہیے، اس کا ذکر ہے جی، بیچ میں اور باتیں آئیں گی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہیں ہے جائز کسی مسلمان مومن مرد کے لیے، وَلَا مُؤْمِنَةٍ اور مومنہ عورت کے لیے، إِذَا قَضَى اللَّهُ جب فیصلہ کرے اللہ وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول، امراً کسی بھی معاملے میں، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے تو أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، یہ کہ ہو ان کے لیے اختیار ان کے معاملے میں، پھر اس بندے کو چون چرا نہیں کرنی چاہیے جی۔ جیسے پہلے انکار کیا نا جی، پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فوراً راضی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا آ گیا ہے، اور اوپر سے قرآن کی آیت نازل آ رہی ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو بندہ نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تحقیق وہ گمراہی میں صریح گمراہی میں جا پڑتا ہے جی۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، شادی ہوئی جی، شادی ہوئی تو ظاہر بات ہے جی عورت اونچے خاندان کی ہو، مال و دولت والی ہو، یا حسن و جمال میں خاوند سے زیادہ اونچی ہو، تو عام طور پر خاوند جھکا ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کف کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو شریعت کے اندر کف کہتے ہیں، آپ لوگوں کی زبان کے اندر ذات پات کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ چوتھے پارے میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، وہاں پر میں نے یہ بات کر دی ہے جی، ٹھیک ہے۔ کف کی جو جہاں تک بات ہے نا جی، یہ عرب کے اندر ہے جی، عجم کے اندر نہیں ہے جی۔ استے علاقے کے اندر خاص کر تو اس علاقے کے اندر آپ لوگوں کے علاقے کے اندر دو باتیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ ایک بات میں نے یہ نوٹ کی ہے جی، مرد حضرات ہیں یا عورتیں ہیں جی، پہلی لالچ یہ ہوتی ہے، مردوں کی یہ لالچ ہوتی ہے، انگلینڈ والی کڑی مرسی تو شادی کر سن، امریکہ والی مرسی تو شادی کر کے سن، ہانگ کانگ والی مرسی تو شادی کر کے سن، اٹلی جاپان کرنا بڈھے ہو جاتے ہیں، سرے بھی بال بھی چٹے ہو جاتے ہیں، داڑیاں بھی چٹیاں ہو جاتی ہیں، اور زنانیاں ولایتی مرد ملسی تو شادی کر سن، امریکی ملسی، انگلینڈی ملسی یا ہانگ کانگی ملسی نا، تو اس طرح کرتے کرتے عمریں کراس کر جاتی ہیں۔ یہ ایک آپ لوگوں کے اندر ہے۔ دوسری آپ لوگوں کے اندر یہ بھی ہے جی، ذات پات آپ اس طرح دیکھتے ہو جس طرح کہ فرض نماز ہے،
اب دیکھو یہ زید، حضرت زید کے بارے میں آپ نے سنا کون تھے؟ شروع میں عیسائی خاندان سے تھے، پھر کیا ہوئے جی؟ ڈاکوؤں نے اٹھایا تو غلام بن گئے، پھر غلاموں سے ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہاں سے کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ ادھر کیا ہے جی؟ بھائی زینب ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہے، اللہ کے پیغمبر نے کیا کروائی جی؟ شادی کروائی، ٹھیک ہے؟ یہ تو قرآن کا حکم بعد میں ہے نا جی، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے جی رشتہ مانگنے کے لیے، رشتے کے مشورہ کرنے کے لیے، بعد میں قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ہم لوگوں نے کیا کر دیا جی؟ ذات پات کے مسئلے کو اتنا بڑھا چڑھا کر رکھ دیا ہے جی، بس فرض نماز اس طرح نہیں ہے جی کہ بھئی نماز نہ پڑھی تو کافر ہو گئے، اس طرح ذات پات نہ دیکھی دیکھے اس کافر۔ یقین مانو اسی علاقے کے اندر، چھچ کے علاقے کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں جی، میں نے ان کی بیٹیوں کو ایسے ہی گھر کے اندر پڑی ہوئی دیکھا ہے جی، 55 سال 56 سال ان کی عمر ہو چکی ہے جی، کیا ہے جی؟ اسی تو سید ہیں جی، اگر لڑکا سید نہیں ملتا جی، اسی تو پٹھان ہے جی، اگر لڑکا پٹھان نہیں ملتا جی، اسی تو مغل ہیں جی، اگر لڑکا مغل نہیں ملتا جی، اسی قریشی ہیں اگر لڑکا قریشی نہیں ملتا، اسی سواتی ہیں اگر لڑکا سواتی نہیں ملتا جی۔ یاد رکھیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تنکح المرأۃ، عورت کے ساتھ جو شادی کی جاتی ہے نا، 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے، لحسنہا ولی مالہا ولی جمالہا ولی نسبہا ولی حسبہا۔ آخر میں اللہ کے پیغمبر نے پتہ کیا کہا؟ فاظفر بذات الدین، دینداری کو پسند کرو جی۔ اگر کسی بندے کے اندر دینداری ہے جی، ایک بندہ کروڑپتی ہے جی لیکن کیا ہے جی؟ زبان کیا گیا گزرا ہے جی، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو کروڑپتی کو نہ دیکھو جی، آپ دیکھو کہ بھائی اس کے اندر دینداری کتنی ہے جی۔ اور ایک طرف کیا ہے جی؟ ایک حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، یا وہ بندہ ہے جس کی زبان جب بولتا ہے تو موتی نکلتے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے اس کو پہلے ترجیح دو جی، نہ کہ اس کو ترجیح دو جی۔ اور ہم لوگوں نے کیا کر دیا جی؟ پھر ایسے داماد ملتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتی ہے نوبت؟ پھر طلاق تک آ جاتی ہے، جیسے مائی زینب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے درمیان میں آ گئی۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، جس وقت آپ کہہ رہے تھے میرا محبوب محمد الرسول اللہ، للذی واسطے اس شخص کے، انعم اللہ، کون؟ حضرت زید رضی اللہ، انعم اللہ، جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے حضرت زید پر کیا انعام کیا؟ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ نے ان کو کیا کیا جی؟ غلامی سے نکالا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رکھا، اللہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ پھر کھانا پینا باقی ساری چیزیں۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، امسک میرا محبوب، اور آپ نے بھی اس بندے کے اوپر انعام کیے۔ حضور نے کیا انعام کیے؟ حضور نے یہ انعام کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلامی سے نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پرورش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیکھ بھال کی، حضور نے اس کو پہچان دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم دی، قرآن سکھایا، شریعت سکھائی۔ پھر آخر میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن کا نکاح بھی کروایا۔ اللہ نے بھی انعام کیا اور پیغمبر نے بھی انعام کیا۔ امسک، پیغمبر کیا کہہ رہا تھا؟ امسک علیک، رو کے رکھا اپنی بیوی کو اپنے پاس، زوجک واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ جب حالات بنے نا ایسے نا جی، مائی زینب چونکہ زبان کی تیز تھی تو حضرت زید تھوڑے سے رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، اور اسی طرح یہ تھی بھی اونچی خاندان کی، اور ان کے اوپر لیبل بھی غلامی کا لگا ہوا تھا، تو نباہ چل نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے؟ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نکاح کرنے کا مقصد کیا یہ ہوتا ہے بندے کی زندگی بن جائے جی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر نکاح کرنے کے بعد زندگی بنتی نہیں ہے، اجڑ جاتی ہے جی، ٹھیک ہے؟ دراڑیں آتی ہیں۔ پھر آپ نے 5ویں پارے میں سن لیا جی، پہلا یہ ہے کہ بھائی بیوی کو سمجھاؤ، پھر بھی نہیں ہے، پھر بسترے کو الگ کرو، پھر بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرو جی؟ مرد کے خاندان کی بھی 2 بندے بیٹھے ہیں، عورت کے خاندان کی بھی 2 بندے بیٹھے ہیں، تو آخر میں کیا کرے جی؟ فباسو حکما من اہلی و حکما من اہلیہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ ما، اگر اصلاح کرنے کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے جی، ہاں آج کے بعد ہم ٹھیک ٹھاک رہیں گے، انسان دے پتر بن کے رسن، پھر برقرار رکھو، نہیں ہے تو پھر آخری آپشن کیا ہے جی؟ طلاق دے دو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ، دیکھو اللہ بھی کتنا مہربان ہے جی، یہ سارا کام اللہ کروا رہا ہے جی، ٹھیک ہے؟ اس رسم کو توڑنے کے لیے حضرت زید کو کہاں سے اٹھایا؟ بازاروں سے ہوتے ہوئے غلام بنتے بنتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، حضور نے شادی کروائی ادھر مائی زینب کے ساتھ، پھر اب مائی زینب کے ساتھ نکاح ٹوٹنے پہ آ گیا، آگے اللہ اپنے پیغمبر سے رسم کو توڑوائے گا اور مائی زینب سے شادی کروائے گا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ زینب کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیر ہے،
گزارا کرو. کہا یا رسول اللہ گزارا نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ طلاق مت دو جی. پھر فرمایا اللہ سے ڈرو جی. اور حدیث میں آتا ہے ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، مبغوض ترین چیز، مکروہ چیز اور ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں سے، جائز چیزوں میں سے وہ کون سی ہے جی؟ طلاق ہے. طلاق اللہ کو ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے بغیر کسی شرعی عذر کے کہہ دیتی ہے مجھے طلاق دو نا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اس عورت کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آج کل کوئی تھوڑے جو خاوند دے مالی حالات خراب ہو جنن یا بیچارہ قرضے پہ ڈوب جلے تو زنانیاں پتہ کی کر دیا. ہاں بخاری شریف کی مجھے ایک روایت یاد آ گئی. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جی، میں اس کے ہنکوں میں معنی کروں گا آپ کو اچھا زیادہ سمجھائے گا، کہ خاوند عورت کے ساتھ بھلائی کرتا رہتا ہے جی، ایک زمانے تک کرتا رہتا ہے لیکن کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں خاوند کے نا یہ ہاتھ تنگ دست ہو جاتا ہے، ہاتھ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو عورت پتہ کیا کہتی ہے، یہ ہنکوں میں بتاتا ہوں آپ کو، جد تو تیرے نال آئیاں نا، جد تو تیرے نال شادی ہوئی ہے، تیرے گھر آئیاں ماں کدی سکھ نہیں ملا. کیا اتنی بے وفا ہوتی ہے نا، آنن فانن وہ 35 36 50 60 سال کی کیا ہے جی، میں نے وہ احسان خاوند کے ایک سیکنڈ میں جٹلا دیتی ہے. جد تیرے کو لائیں تو ماں تک ذرا برابر بھی سکھ نہیں ملے. ٹھیک ہے. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور نے سمجھایا دیکھو آپ طلاق دو گے تو پھر ظاہر بات ہے زینب کا دل رنجیدہ ہوگا، نکاح منگنی کا ہاتھ میں نے خود مانگا تھا، نکاح بھی میں نے کروایا تھا، اب کیا ہوگا جی آپ گزارا کرو. حضرت زید نے فرمایا حضور گزارا نہیں ہو سکتا. پھر طلاق دی گئی. طلاق دینے کے بعد عدت گزری. عدت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، لیکن حضور کو ایک ڈر ہمیشہ لگا رہا، وہ یہ کہ اگر میں زینب کے ساتھ شادی کروں گا نا جی، زینب کے ساتھ شادی کروں گا، یہ مشرکین کیا کریں گے جی؟ پروپیگنڈا کریں گے جی، پہلے سے میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، کہیں گے اوہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیا کر دیے جی، شادی کر دی ہے. تو پھر ان کے منہ کے اوپر کون ہاتھ رکھے گا جی؟ پھر یہی وقت ہوتا ہے نا جی دشمنوں کا، منافقوں کا، بات کو یوں گما دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ڈر تھا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب مت ڈر جی. اللہ نے مائی زینب کا نکاح عرشوں پر کیا جی، یہ مائی زینب تھی جی. فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور تو چھپاتا ہے اپنے دل کے اندر جی. ٹھیک ہے. یہاں پر تفسیریں ہیں نا جی بہت ساری مفسرین نے کی ہوئی ہیں جی، اور عیسائیوں نے بھی پھر اس کے اوپر بڑا کیچڑ اچھالا ہے جی. ٹھیک ہے. ایک عیسائی ہے جی جس کے بارے میں باستور سمیت اس کا نام ہے جی، اس نے پھر مائی زینب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا نا، اس نے پھر حقائق لکھے جی. باقی عیسائیوں نے تو بڑا کیچڑ اچھالا ہے جی. ٹھیک ہے. اور ہمارے کچھ مفسرین نے بھی نا جی وہ کیا کر دیا جی، یہاں پر ایک کچی بات لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ العیاذ باللہ حضرت زید کو اوپر سے کہتے تھے کہ بھئی آپ طلاق مت دو، اور اندر سے حضور کا دل یہ چاہتا تھا کہ بھئی آپ کیا کرو جی طلاق دو، میں شادی کروں. العیاذ باللہ. یہ والی بات حضور کی شان اور رسالت کے بالکل منافی ہے جی. یہ بات نہیں تھی. حضور نے فرمایا طلاق مت دو جی، اگر گزارا نہیں ہو سکتا نا جی پھر یہ آخری آپشن ہوتا ہے جی. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دل میں چھپا رہے تھے. کون سی بات چھپا رہے تھے؟ کہ اگر یہ طلاق دے گا پھر جب میری شادی مائی زینب کے ساتھ ہوگی تو یہ کیا کریں گے جی؟ پروپیگنڈا کریں گے. حضور اس بات کو دل میں چھپا رہے تھے. مَاللَّهُ تُبْدِي مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، ماں وہ چیز کہ اللہ مبدیہ جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. میرا محبوب تو بے شک دل کے اندر چھپا، لیکن اللہ کیا کرے گا جی؟ اس کو ظاہر کرے گا اور اس رسم کو کیا کرے گا جی؟ توڑوائے گا جی. منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. وَتَخْشَى النَّاسَ، میرا محبوب تو لوگوں سے ڈرتے ہے. طبی طور پر بندے کو ڈر ہوتا ہے جی. کیا ہے جی؟ پروپیگنڈا کریں گے، حاسدین ہیں، شریر لوگ ہیں، منافقین ہیں، کفار ہیں جی. ٹھیک ہے. واللہ احق ان تخشى، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرو. فلما قضى زید، جب پورا کیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا طلاق دے دی جی، منہا وطرن، ان سے وطرن، اور عدت بھی گزر گئی. زوجنا کہا، تو ہم نے نکاح کیا مائی زینب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے. حضرت زید کی بھی اپنی شان ہے جی، اور مائی زینب کی بھی شان ہے. حضرت زید یہ وہ زید ہیں جی جنگل سے آ رہے تھے نا حضور سے ملاقات کرنے کے لیے.
تو ایک گدیبان کے پاس سے گزرے، کہا کہ بھئی میں نے مکے جانا ہے، تو اس نے کہا میں اتنے پیسے لوں گا جی، کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گا جی۔ اب وہ کیا تھا جی، ڈاکو تھا، وہ انجان راستے سے لے کر آتے 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 ایک جنگل کے اندر لے آیا جی، کہا سارا مال شال نکال اور میں کیا کروں گا جی، تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا ظالم مجھ سے سب کچھ لے لے مجھے قتل نہ کر جی۔ تو اس نے کہا نہیں میں قتل کروں گا، اگر تجھے چھوڑ دوں گا تو میرا راز کیا ہو جائے گا جی، افشا ہو جائے گا جی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا جی ڈاکو تو میں ہوں، لوگوں کو میں قتل کرتا ہوں، لہٰذا میں مال بھی تجھ سے لوں گا، قتل بھی تجھے کروں گا۔ حضرت زید نے فرمایا پھر مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دی۔ تو اس ڈاکو نے کہا یہ جڑے پہلا مرے دن نا انہوں نے بہت وڈیاں نمازاں پڑھیں تو بھی پڑھ دیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا نا جی، مجھے یہ نہیں پتا ثنا کیا ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ کیا ہوتی ہے تو سورت کیا ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر یوں میں کھڑا ہوا تو اس ڈاکو نے تلوار نکالی، میری زبان سے یہی لفظ نکلا یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے 7ویں آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کے لیے، وہاں سے جان بچائی اللہ نے۔ یہ ان کی فضیلت ہے۔ ادھر مائی زینب کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ جس طرح ظاہر بات ہے بیویاں بیٹھتی ہیں نا جی، عورتیں بیٹھتی ہیں نا جی، اپنی اپنی فضیلتیں گنتی ہیں، میرا پیو اتنا امیر کمیر ہے، میری یہ شان ہے، میری بہنیں اے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ازواج مطہرات بھی بیٹھتی نا جی تو وہ بھی اپنی شانیں بیان کرتی نا جی۔ تو مائی زینب خاموش ہو کر بیٹھتی 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 سب سے آخر میں بولتی کہتی زوجنا کہا، اللہ نے میرا نکاح عرشوں پہ کیا جی، تمہارے بھی نکاح ہوئے ہیں، تمہاری بھی شانیں، لیکن میری شان بھی تو دیکھو نا جی، میرا نکاح کدھر ہوا جی، اللہ نے خود کیا ہے، عرشوں پر کیا ہے۔ یہ مائی زینب کی بھی شان ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نو ایمان والوں کے اوپر حرجن تنگی فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے اندر نکاح کرنے سے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں میرا محبوب آپ اس رسم کو توڑو، آج کے بعد اگر کوئی بندہ کسی بچے کو کہہ دیتا نا جی بیٹا، پھر حالات بنتے ہیں، اگر اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کے تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جی آج تو معاشرے پہ چلتا نا جی، کوئی ماسی زنانی آ کہ دی کسی بندے کو پراوا، ٹھیک ہے، پراوا، تو پھر اگر کدی حالات کوئی ہے جی بان کے شادی میں آدھی آلا نا جی، وہ جس نے آ کے دے کہ بہنا دا پراوا اس نے شادی کر رکھتے جی، سمجھ آئیے نہیں آئی؟ ہاں جی۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب پورا کریں ان میں سے وطرن اپنی حاجت کو، طلاق ہو جائے تو پھر اس کے بعد کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے اللہ کا معاملہ، اللہ کا حکم پورا کیا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم ہر حال میں پورا ہوتا ہے جی، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اللہ اپنا کام پھر کر کے چھوڑتا ہے جی۔ ما کان علی النبی، یہ اللہ کے پیغمبر کو خطاب ہے، ما کان علی النبی، یہ نہیں ہے نبی پر، من حرجن کوئی تنگی، فی ما فرض اللہ علیہ، اس چیز کے اندر جو اللہ نے مقرر کی ہے جی۔ سنت اللہ فی الذین، اللہ کا دستور ہے ان لوگوں کے اندر، پیغمبروں کے بارے میں، خلو من قبل، جو اس سے پہلے گزرے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور ہے اللہ کا حکم اندازے پر مقدورا، مقرر کیا ہوا۔ الذین، وہ لوگ، یبلغون، جو پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ کے احکامات کو، وَيَخْشَوْنَ، وہ اس سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، إِلَّا اللَّهُ، مگر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے جی، ٹھیک ہے۔ پھر کوئی دیکھو دین کا معاملہ ہو نا جی، وہاں پر آپ دیکھو جی میں کام کر سن تو لوگ ماں ملامت کر سن، میں تبلیغ دے ویسن ترے دینے واسطے لوگ تبلیغی آ گئے جی، ستھن ہوتا کی تھی گٹیاں کو لتا ہوئی دی، مسواک مارنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر ولا یخافون لومۃ لائم، پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو مت دیکھا کرو دین کے معاملے میں۔ شادی ہوتی ہے، شادی کے اندر آپ رسم و رواج نہیں کرتے، لوگ کیا سنو برادری لے کے آسن، ابا مار گئے دے تے کوئی جمعرات نہ کی تھی تو برادری لے کے آسن، تیجا نہ کیتا تو برادری لے کے آسن، چلی سن، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں آپ کو اگر کوئی ملامت کرتا ہے نا بے شک کرے جی، لیکن اللہ کے یہاں ملامت نہ ہو جی، بس یہ کوشش رکھو جی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حسیباً، نگہبان، کفایت کرنے والا جی۔